بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل محل قط ولا کبر مکبر قط الا بشر بالجنہ، رواہ الطبرانی۔ محترم حضرات، سب سے افضل ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے بندے ان ایام کو اعمال خیر میں گزار رہے ہیں، کچھ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، کچھ تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، کچھ فرائض و واجبات کی پابندی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی عبادت کو قبول فرمائے اور ہر ایک کو اس عشرے اور ان فضیلت والے ایام کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی اللہ سب کو توفیق دے، آمین۔ عشرے ذی الحجہ کے حوالے سے ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں ذکر و اذکار کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ان فضیلت کے ایام میں کثرت سے تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ کا ذکر کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں خاص طور پر یہ اذکار پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عشرے میں خصوصی طور پر اذکار کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے، اور آپ بتائیے اپنی امت کو کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے۔ یہاں پر آپ اپنی امت کو درخت لگانے بولیے۔ تو کہا کہ جنت میں کیسے درخت لگائیں؟ تو کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وہ پڑھیں۔ جو جتنی مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیں گے، ان کے لیے جنت میں درخت لگایا جائے گا، اسی کے بقدر جنت میں اسے حصہ ملے گا، جنت میں جگہ ملے گی اس کو، اتنی کشادہ جگہ۔ تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان۔ صرف الحمدللہ کا ذکر اتنا عظیم ہے کہ جو ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ وہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے ثواب سے آسمان اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ پوری مسافت بھر جائے گی، اتنا بڑا ثواب۔ دیکھنے میں معمولی اذکار ہیں، چھوٹے اذکار جن کو زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر بڑے اجر و ثواب رکھے۔ تو ان فضیلت کے ایام میں ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے کا حکم دیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو اس لیے یہ کلمات ہمیں کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اس عشرے میں۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، صرف اگر کوئی شخص
دن بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کیا تم میں سے کوئی شخص ایک دن میں 1000 نیکیاں نہیں کما سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ایک دن میں 1000 نیکی کیسے کما سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ دن بھر میں سبحان اللہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، صرف سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلت کے ایام میں اگر ہم ایک دن میں ایک نشست میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیے تو ہمارے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹائے جائیں گے، راوی کو شک ہے وہاں پر۔ تو بہرحال چاہے 1000 گناہ مٹائے جائیں یا 1000 نیکی لکھی جائے، دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ تو صرف سبحان اللہ 100 مرتبہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، اگر اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ ملاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص کہتا ہے تو ترمذی کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، ایک مرتبہ اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اور اگر یہی سبحان اللہ و بحمدہ آدمی دن بھر میں 100 مرتبہ کہتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث میں ہے حطت خطا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر کوئی شخص دن بھر میں سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر، چھوٹے چھوٹے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر سبحان اللہ و بحمدہ میں سبحان اللہ العظیم آپ نے ملا دیا، پہلے سبحان اللہ کی فضیلت، پھر سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت، پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور جب قیامت کے دن ہمارے نام اعمال وزن کیے جائیں گے تو ثقیلتان فی المیزان، نام اعمال کو ترازو کو وزنی بنانے والے ذکر ہے۔ تو صرف سبحان اللہ، پھر اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر اس میں مزید سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذکر کا یہ فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا ذکر کرنا، آدمی کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ اب لا الہ الا اللہ میں اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر جو فرض نماز کے بعد بھی ہے، اگر اس ذکر کو اگر کوئی شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن بھر میں تو گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اولاد اسماعیل کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے ہاں اولاد اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو غلام ہوتے تھے وہ بہت قیمتی غلام ہوتے تھے، تو بہت زیادہ 4 قیمتی غلام اس نے آزاد کیے۔ اور غلام آزاد کرنے کی فضیلت آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک غلام آزاد کرتا ہے تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دے گا، ایک ایک عضو کے بدلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ایک غلام مکمل آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آزاد کرنے والے کو مکمل جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب اس طریقے سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پورا ذکر ہے 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے اولاد اسماعیل سے 4 قیمتی غلام آزاد کیے۔ اور یہی ذکر اگر 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ 100 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ صبح پڑھا ہوگا تو شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، شام میں اگر پڑھے گا تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور 5واں فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو اس سے زیادہ افضل کوئی شخص عمل لے کر کے حاضر نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس نے یہ ذکر اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ یہ 5 فائدے ہیں اس شخص کے لیے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اگر ہم لوگ کوشش کریں ان فضیلت کے ایام میں تو پڑھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور ان فضیلت کے ایام میں اگر یہ ذکر پڑھیں گے تو ہم اور زیادہ اجر و ثواب پائیں گے، اس لیے کہ یہ ایام بڑے قیمتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ ان اذکار میں قل هو اللہ احد یہ سورت بھی شامل کر لیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی نے صحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے، من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات
بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ. اگر کوئی شخص قل هو اللہ احد پوری سورت اگر کوئی شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا. 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. اگر 20 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 محل بنائے گا. اس طریقے سے ہم جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے مقام کو ہمارے درجے کو بڑھاتا جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے میں خاص طور پر ہمیں حکم دیا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. ان ایام میں قیمتی لمحات میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں, لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں, الحمدللہ پڑھیں. تو چھوٹے چھوٹے اذکار پڑھ کر کے ہم بڑے بڑے اجر و ثواب کما سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس اپنے درجات کو بلند کرا سکتے ہیں. ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیگر اعمال خیر جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار, وہ بھی یہ چھوٹے چھوٹے اذکار کی اگر ہم پابندی کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوگا اور یہ عشرہ ہمارے لیے بڑا خیر ثابت ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.